بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے موسٹلی اسٹوڈنٹس کو کنکلوژنس جب رائٹ اپ کرتے ہیں تو ان کو دے فیس لاٹ آف پرابلم۔ بے شک کسی ایسے کو کنکلوڈ کر رہے ہیں، کسی اسٹوری کو انکلوڈ کر رہے ہیں، کسی بھی چیز کو انکلوڈ کر رہے ہیں، کسی پیراگراف کو انکلوڈ کر رہے ہیں تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں جو ایک دو ورڈ یا فریزز ہوتے ہیں کنکلوڈ کرنے کے، وہ انہیں کو اکثر اوقات یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ سو in this lecture, we try to share few of the vocabulary words which can be used to avoid the monotonous effect. دیکھیے یکسانیت جب کسی رائٹنگ میں آ جاتی ہے، جب رائٹنگ کو چیک کرنے والا دیکھیے اور اسے لگے کہ یہ ایک ہی جیسی چیز بار بار اور ایک ہی جیسی ورڈنگ، ایک ہی جیسی ویکیبلری یوز کی ہوئی ہے، تو آپ کے آئلٹس میں، سی ایس ایس میں یا مختلف جگہ پہ جہاں پہ آپ نے کوالٹی رائٹنگ کرنی ہے، وہاں پہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس کی رائٹنگ سکلز اچھی نہیں ہیں، لہٰذا اس نے ایک ہی چیز کو، ایک ہی پیٹرن کو، ایک ہی ویکیبلری کو، ایک ہی سینٹینس پیٹرن کو یوز کیے ہوئے۔ تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اور اپنی رائٹنگ کو کوالٹی رائٹنگ دکھانے کے لیے ہم نے جب کنکلوڈ کرنا ہے یا کوئی کنکلوڈنگ پیراگرافس کی طرف جا رہے ہیں جہاں کہیں کنکلوڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں، سم اپ کرنے کی، سمرائز کرنے کی بات کریں، تو وہاں پہ ہم ڈفرینٹ فریزز ہیں، 10-12 آپ کو ڈفرینٹ فریزز ڈسکس کر لیتے ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں ڈفرینٹلی، تاکہ آپ کا اس کا مناٹنس افیکٹ نہ آئے اور آپ کا کنکلوژن بڑا پاورفل نظر آئے، کیونکہ کسی بھی رائٹنگ میں سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن اور آخر میں اس کا کنکلوژن دیکھا جاتا ہے، اور کنکلوڈنگ پیراگراف میں پہلی ہی لائن یہ امپریشن دے دیتی ہے کہ اس نے کیسا کنکلوڈ کیا یا کیسا نہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں وہاں پہ ڈفرینٹ ویکیبلری ورڈز یوز کرنے، ہر کنکلوژن ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹو اوائڈ دس ہم اس میں ڈائیورسفیکیشن لانے کے لیے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم سمرائز کرنے کے لیے اب کون سے ورڈ یوز کر سکتے ہیں۔ ٹو سمرائز، ان شارٹ، briefly, in conclusion, to sum up, altogether, in summary, to conclude یا in a nutshell۔ یہ سارے الفاظ ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فگوریٹیولی ہم ورڈس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن if you are not over there، لیکن آپ اس قسم کے الفاظ کو یوز کر کے آپ اس کو اپنے پیراگراف کو ایک یا اپنے ایسے کو ایک اچھی اینڈنگ دے سکتے ہیں۔ لائک آپ کیا ایڈ کر سکتے ہیں ایٹ دا اینڈ، کیونکہ یہ ڈسکورس مارکر ہوتا ہے، یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اب آپ کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ اگر لکھتے ہیں ان کنکلوژن شی ہیڈ لیفٹ بیکاز شی ڈڈ ناٹ لو می، یہاں پہ یہ کنکلوژن میں ان کنکلوژن یہ آ گیا۔ پھر اگر کسی اور چیز کو ہم نے کرنا ہے، لیٹس ٹیک دیز ایشوز بریفلی ان ٹرن، اب یہ جو ہے آخر میں بھی آ سکتا ہے اور شروع میں بھی، جب آپ نے بریفلی چیزوں کے بارے میں کنکلوڈ کرنا ہو تو کسی بھی کنکلوژن میں آ سکتا ہے۔ پھر آپ ایک بہت لمبا ایسے لکھ رہے ہیں اور آخر میں آپ لکھتے ہیں ان اے نٹ شیل۔ ان اے نٹ شیل مین آپ نے اس کو سمرائز کر دیا۔ اٹ از موسٹ ڈینجرس پریکٹس اینڈ کین ڈسٹرائے ہیومینٹی۔ لیٹ سے کہ ہم اوپر کسی پریکٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کسی ایسی ایکٹیویٹی کے بارے میں، لیٹ سے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سوشل میڈیا ایڈکشن، تو ان اے نٹ شیل یہ بہت ڈینجرس پریکٹس ہے جو کہ انسانیت کو تباہ کر سکتی ہے۔ دین بہت لمبی ایک گفتگو کر رہے ہیں، اس لمبی گفتگو کے آخر میں آپ لکھتے ہیں، یا بولنے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں میکنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ، کتنی لمبی کہانی نہیں سنا رہی ہے، یہ ایک فگوریٹو ہے۔ تو اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو سم اپ وی کین سے کہ دس از اے ویری پازیٹیو تھنگ۔ آل ٹوگیدر، اب ہم نے ایک ڈسکشن کی ڈفرینٹ پیراگرافس میں اور آخر میں ہم لکھتے ہیں آل ٹوگیدر دا اوپینینس، آپ کہتے ہیں آل ٹوگیدر دا اوپینینس آف ڈفرینٹ پیپل آر لیڈنگ ٹورڈز دس کنکلوژن۔ تو اس طرح آپ ٹو سمرائز کا ان شارٹ، جہاں پہ آپ نے ان اے نٹ شیل لکھا ہے وہاں پہ ان شارٹ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹو کنکلوڈ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اٹ کین بی کلمینیٹڈ کا ورڈ بھی یوز ہو سکتا ہے۔ کلمینیٹ کا مطلب بھی ہوتا ہے کسی چیز کو اینڈ پہ پہنچانا، تو اٹ کین بی کلمینیٹڈ، CULMINATED۔ So these are all the different words that you can use while you are ending a paragraph or an essay: to culminate, to summarize, to conclude، اور آپ جب فریز کی فارم میں لکھیں گے it can be concluded, it can be summarized, it can be culminated، in short تو آپ ایز اے فریز بھی یوز کریں گے اور in a nutshell کو ایز اے فریز یوز کریں گے۔ So these all are the words that you can use and you can get a good response.